آپ بخوبی جانتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس حدیث کو سن کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ہیں کہ یہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچھائیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو وہ بات تجھے نظر آئے چہ نہ آئے، تو کون ہوتا ہے ان باتوں پر مذاق اڑانے والا یا اسے تسلیم نہ کرنے والا؟ جب اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، تو پھر بلا چوں چرا آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ایسا ایک شخص تھا جو کسی محدث کے پاس جایا کرتا تھا حدیث پاک سیکھنے یا سننے کے لیے، تو راستے میں ایک آدمی نے اسے مذاق میں کے طور پر کہنے لگا، اپنی قدم اٹھا لو، کیونکہ وہ انسان جا رہا تھا حدیث مصطفیٰ سیکھنے اور اسے یہ حدیث یاد تھی، پتہ تھا کہ جو علم دین سیکھنے جاتا ہے فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس شخص نے مذاق کے طور پر کہا کہ اپنی قدم اٹھا لو، کہیں فرشتوں کے بازو نہ توڑ ڈالو۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ کہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خشک ہو گئے اور وہ انسان وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص حدیث مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہنے لگا کہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کی کینے لگائیں اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ فرشتوں کے پر اس سے کچل دوں۔ ظالم کی سوچ دیکھو، کم بخت انسان کی عقل دیکھو، کہاں فرشتے اور کہاں یہ ناپاک انسان۔ کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں، چونکہ حدیث مصطفیٰ پڑھنے والوں کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو اس نے مذاق کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فرشتے جو میرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں اس کے پر کو اپنے لوہے کی کیل کے ذریعے سے کچل دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے دونوں پیر خود ہی زخم ہو گئے، وہ انسان خود زخم میں مبتلا ہو گیا۔ لہٰذا میرے پیارے، اللہ و رسول نے جو فرما دیا ہے، جو بات کہی گئی ہے، اس پر آپ کو یقین ہو یا آپ اس باتوں کو آپ کی نظر سے گزرے نہ گزرے، وہ باتیں حقیقت معنی میں ہیں، اور اس کی مخالفت کرنا یا اس میں شک و شبہ کی کسی طرح کی کوئی بات نکالنا، یہ ایمان سے آپ کو خارج بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ و رسول کی باتوں پر سر تسلیم خم کر کے آپ بلا چوں چرا کے ان باتوں کو عمل میں لائیں اور اس کی مخالفت کہیں سے بھی دور تک نہ کریں، ورنہ آپ کی دنیا اور آپ کا آخرت، آپ کا عقبہ دونوں تباہ و برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا عمل میں لائیں اور اللہ و رسول کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔